تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. دوران بجٹ سیشن جو اسمبلی میں واقعہ رونما ہوا بڑا تکلیف دہ تھا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ میں ایسا بدترین واقعہ کبھی نہیں ہوا. اس میں بختر بند گاڑیوں سے ہمارے ایم پی حضرات کو کچلنے بلکہ ان کو قتل کرنے کی ایک میں سمجھتا ہوں سازش تھی اس کے پیچھے. جو اس طرح سے ان لوگوں نے ہٹ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کسی کے دشمن کی وہ ہوتا ہے کہ کوئی بارڈر پہ ہم لوگ جا کے اس طرح کوئی گاڑی یا کوئی بارڈر کراس کرنا ہوتا ہے، ایسا مارا کہ جس طرح ہمارے ایم پی صاحبان وائی صدیقی صاحب، رحیم بابو صاحب، محترمہ میری بہن شکیلہ صاحب جو موقع پہ تھی، کافی شدید زخمی بھی وہاں پر ہوئی. اور واحد صدیقی صاحب کی تو وہی حالت ہے، آپ دیکھیں آج تک وہ ہاسپٹل میں ہے، مگر ان لوگوں کو ترس نہیں آیا. اس واقعے کے ذمہ دار یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہوا. جب ایسا ریئیکشن ہوگا، جب ایسا ماحول بنائیں گے آپ لوگ، لوگوں پر بختر بند گاڑیاں چڑھائیں گے، تو ظاہر ہے اس کا ریئیکشن بھی ایسا ہی ہوگا جیسا آپ لوگوں نے دیکھا ہے. یہ ریئیکشن پبلک کا تھا، اس میں کوئی نہ اپوزیشن کی اس میں کوئی سازش تھی، نہ اپوزیشن نے اس طریقے سے کوئی پلان کیا ہوا تھا. یہ آپ لوگوں کا خود کیا ہوا تھا جو آپ لوگوں کو کرنا پڑا، بھگتنا پڑا. 4 دن سے اپوزیشن یہاں پر روڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، کبھی زحمت نہیں ہوئی. اتنے آپ اپنے اقتدار کے نشے میں مغرور تھے کہ ہم لوگوں کو آپ لوگوں نے ایز اے ایم پی ایز اے ممبر بھی نہیں سمجھا. تو یہ اکثر اس قسم کے واقعات ہونے تھے جس کا ذمہ دار گورنمنٹ خود ہے. رہا سوال بجٹ، یہ بجٹ تو سر جب یہ خود سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بجٹ کا پتہ نہیں ہے کہ مجھے ملا ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ بجٹ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے آپ لوگوں کو ملتا ہے. وہ کوئی بلوچستان میں ڈکی چھپی بات نہیں ہے. شکر ہے کہ آپ لوگوں کے منہ سے سچ نکلا، اور اس وقت آپ لوگوں نے یہ بولا کہ بجٹ جو نہیں ہے یہاں پر ہمیں 3 بجے ملا ہے، 4 بجے یہاں پر آیا ہے اور ہمیں بھی موقع نہیں ملا. تو اپوزیشن کو کیسا موقع پتہ پڑ گیا؟ تو جناب یہ اپوزیشن بھی اس ملک کا حصہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ بجٹ کدھر سے آتا ہے اور کیسے آپ لوگ بناتے ہیں. رہا یہ بجٹ، اس سے پہلے بھی بجٹ بنائے، خاص کر ہندو کمیونٹی کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے، خاص کر مجھے شاید مجھے سی ایم صاحب کو گوارا نہیں ہے کہ میں اس ڈسٹرکٹ سے ہوں، پچھلے دفعہ بھی کوئی مجھے نہیں ملا. اس کے باوجود ایسی اسکیمیں رکھی گئی. ہم لوگ کہتے ہیں ہنگلاج ماتا کے پاس کروڑوں روپے فنڈ ہے. مجھے خوشی ہے کہ ہنگلاج ماتا ایک ہمارا عظیم مندر ہے، وہاں پر کروڑوں نہیں بلکہ اربوں بھی خرچے کوئی نہیں، مگر وہاں پر اس جگہ کو ان لوگوں نے فج فراڈ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. ایک روڈ بنتا ہے جس کو اسلم بھوتانی نے اس پر فنڈ دیا، جام یوسف نے اس پہ فنڈ دیا، بسنت گلشن نے بھی اس پہ فنڈ دیا، اور سنتوش بوٹی نے اسے فنڈ دیا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ بار بار اسی کو کیوں بنایا جا رہا ہے. روڈ کی آج بھی حالت دیکھیں، کوئی کمیٹی بنے وہی حالت ہے، جو دلدل وہاں پر ہے. وہاں سے پتھر نکالتے ہیں باؤنڈری والوں کے لیے، وہ گلے سڑے پتھر لگتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح یہ باؤنڈری وال اس سے اپنی پرو وال بناتے ہیں. اس کے باوجود ایک بنتا ہے وہاں پر سیوریج لائن بنتی ہے جس کا 4 کروڑ یا 4.5 کروڑ روپے کا ٹینڈر ہو رہا ہے، جس کے پائپ جو باہر سے آنے ہوتے ہیں، کسی فیکٹری سے آنے ہوتے ہیں، رجسٹرڈ فیکٹری سے، مگر وہاں پر ان لوگوں نے خود ہی اس کو اسمبل کر کے ایک مینولی وہاں پر لیبر لا کے لگائے، جو میں سمجھتا ہوں 4.5 کروڑ کی جگہ 1 کروڑ روپے بھی خرچ نہیں ہوا ہوگا. جب یہ ساری چیزیں آپ لوگ کرتے ہیں تو پھر یہ سر عام آپ لوگوں کا فراڈ سارا نظر آ رہا ہے. آج تک مجھے بتائیں کون سا ٹینڈر ہوا ہے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ لوگ ٹینڈر میں فراڈ کرتے ہیں، کمپٹیشن نہیں ہوتی ہے، اوپن ٹینڈر نہیں ہوتے ہیں. یہ فلاں ایم پی صاحب کا کام ہے، یہ فلاں ایم پی صاحب کے پارٹنر کا کام ہے. تو اسی طرح بندر بانٹ ہو رہا ہے، کبھی بھی ٹینڈر نہیں ہوا اس پر. جب ہنگلاج ماتا کا آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو صاحب تھے کہ بھئی وہاں پر وہ بڑے کام کر رہے ہیں، میرے بھائی ہنگلاج ماتا کا ایک بڑا آستان ہے، بڑا ایک نام ہے ہمارے ہندو دھرم میں، اس کی بہت بڑی ایک اہمیت ہے. یہ ہزاروں سال پرانا ہے، ہزاروں سال پرانا ہے. آج تک ہمارے لوگ چلاتے رہے
کہ بھائی اس کی زمین ہمیں مطلب الاٹ کی جائے، جو کہ آلریڈی ہنگلاج ماتا کی زمین ہے، ہنگلاج مندر کی زمین ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ لوگوں نے تو ہزاروں ایکڑ وہاں پر آپ لوگوں نے کرا دی ہے اپنے نام پہ، مگر یہ کہ تکلیف ہو رہی ہے گورنمنٹ کو کہ ہنگلاج ماتا یا ہندو پنچایت کا جو ہے اس کو ان کو مطلب الاٹ زمین نہیں ہو رہی آج تک. جہاں تک بیلا ہے، دیکھو شمشان گھاٹ ہے، جو شمشان گھاٹ ہم لوگ نے اسکیم دی تھی، مگر وہ بھی ان کو اچھی گوارا نہیں لگ رہی ہے، وہ بھی اپنے نام سے کرانے کے چکر میں ہیں کہ یار ہماری تختی لگے، مکھی کا نام ادھر کیوں ہو. تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، آپ بڑے 10 تختیاں لگائیں، مگر ہمارا ضمیر ہے، ہم اپنے آدمی کے لیے، اپنی پنچایت کے لیے کام کرتے رہیں گے اور کریں گے. جہاں تک تعلق رہا آپ کا شمشان گھاٹ کے لیے، ان لوگوں نے 4 ایکڑ کے لیے ان لوگوں نے ایک درخواست دی کہ ہمیں شمشان گھاٹ بند، کیونکہ ایک پہلے شمشان گھاٹ تھا جو وہاں پر آلریڈی ندی کے بہاؤ میں آ کے ختم ہو گیا. وہ 4 ایکڑ زمین آپ نہیں دے سکتے ہیں، وہ ٹینڈر کرتے ہیں فج فراڈ کے لیے، تو ایسے کام نکالتے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. 6 گھر ہیں وہاں پر، جو ابھی بجٹ میں 6 گھر میں آپ کی دعوے سے کرتا ہوں، اس کے لیے 3 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے باپ پارٹی کے لوگوں کو. کیا یہاں پر دوسرے ہم لوگوں کی اقلیتی برادری نہیں رہتی ہے؟ صرف باپ پارٹی ہے جو بلوچستان میں رہتی ہے. تو خدا رہا اس قسم کی حرکتیں نہ کریں جو اچھا نہیں لگتا ہے. رہا بجٹ کا سوال، تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، یہ کسی بھی صورت میں بجٹ پاس ہونے نہیں دیں گے، چاہے ہمیں ہائی کورٹ کے سامنے رکنا پڑے، چاہے سپریم کورٹ جانا پڑے، چاہے یہاں پر تالے آپ کے سی ایم ہاؤس یا آپ کے سیکریٹریٹ کو دینے پڑے. ہم کسی، یہ آپ نہیں سمجھیں کہ ہمیں یہ بختر بند، خدا کی قسم اگر توپ بھی لائے تو اگر میں پہلے ایک ہندو ہوں گا تو اس کے سامنے جاؤں گا میں اس کے. یہ ڈرنے والی بات نہیں ہے. آپ لوگوں نے کیوں لیا ہم لوگ کا؟ ہم تو وہاں سے خدا کا گھر سے آتے بھی، ابھی پتہ نہیں ہمارے ملک میں ویسے ضمانتیں نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں 6 مہینے ہمیں ادھر رگڑنا پڑے، کتنا ٹائم لگتا ہے. تو ہم تو اپنا بختر بند اپنا بستر باندھ کے آئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کو شاید کوئی ترس دیا یا کوئی ایسا دباؤ آیا، جو پبلک کا دباؤ آیا، جس سے آپ لوگوں نے اپنا کیا واپس. یار آپ لوگ منسٹر ہیں، آپ لوگ روز 4 سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے 6 ڈیلیگیشن گئے، 6 ڈیلیگیشن آپ آئے ہیں، آپ ایک بات کر کے جاتے ہیں وہاں سے، صبح وہ بات رات آدھے گھنٹے کی 2 دن تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. کیا آپ لوگوں کو پاور ہے یار؟ مجھے تو سمجھ نہیں ہے، اختیارات نہیں ہے، پھر آپ کیوں مذاکرات کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہیں جو اس قسم کی ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہم کسی صورت میں اس کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. یہ سمجھے نہیں کہ اربوں روپے آپ لوگوں نے بغیر اسکیموں کے، کچھ نام ہی نہیں آپ لوگوں نے اس طرح ڈالا ہوا ہے جس کا کوئی پتہ ہی نہیں پڑتا، نہ سر اور پاؤں کا، تو وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہضم کرنے نہیں دیں گے. راسوا کہہ رہے ہیں کہ ثنا صاحب کو زیادہ ہی ہٹ کا نشانہ بناتے ہیں. یہاں پر کہیں پہ ہم بھی سیاسی دور سمجھتے، 4 آدمی جمع کر کے جن کو یہ سارے دن یہ بندر بانٹ پیسے کھاتے ہیں، تو ان کو کھڑا کر دو تو میرا بھی پتلا کسی کا اٹھا کے جلا دیتے ہیں. مگر ثنا نے جو اس بجٹ کا آپ کے آپریشن کیا ہے انشاءاللہ یاد رہے گا، اور کسی صورت میں آپ کو ہم لوگ نہیں بخشیں گے. آپ بے فکر رہیں، آپ اس طرح بالکل نہ سوچیں کہ آپ اپنے تسلی سے سارے جو نہیں بندر بانٹ کر کے پیسے کھائے جائیں گے. تھینک یو. شکریہ.